جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ گواہ بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے سب کو جنت عطا کر دی، سب کو جہنم سے بچا لیا. یہ اتنی عظیم اور قیمتی محفل ہے. لیکن اس وقت جب آپ دل میں نیت لا کے بیٹھیں، دل کے اندر نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، اور آپ واقعی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث سننا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر سننا ہے. اگر شغل میلے کے لیے آئے ہیں، ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے، باتیں کرنی ہیں اور یہاں سے چلے جانا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں. اتنی پیاری محفل اور اتنی عظیم محفل اللہ تعالیٰ جس کو نصیب میں کر دے، پھر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ بڑا محروم آدمی. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جولیاں بھر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنی رحمت سے خالی نہ موڑنا. اتنی قیمتی محفل ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو سارے آئے تھے نیت لے کر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، سننا ہے، درس قرآن سننا ہے، حدیث کی باتیں سننی ہے. ایک آدمی وہ تھا جس کے کان میں آواز پڑ گئی اسپیکر کی، اس نے کہا چلو میں بھی دیکھوں مسجد میں کیا ہو رہا ہے. اس کی کوئی نیت نہیں تھی ذکر کرنے کی، سننے کی، عبادت کی. وہ آ کے ویسے ہی بیٹھ گیا اس مجلس کے اندر. یا اللہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یشقا جلیسہم، یہ محفل ہی اتنی پیاری اور پاک ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھ گیا میں اس کو بھی معاف کر دوں. اتنی پیاری محفل کے اندر تو ہمیں چاہیے کہ ہماری پوری توجہ جو ہے، وہ جو آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ابھی تک توجہ نہیں کی تو اب توجہ شروع کر دیں. میں انشاءاللہ اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کائنات کے لوگوں رب کے قرآن پہ غور کرنا، ذرا دیکھنا اللہ کا پیار اپنے بندوں سے کیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یا اللہ کن بندوں کو پکار رہا ہے؟ وہ بندے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ بندے جو حج کرنے والے ہیں، وہ بندے جو رات کو تہجدیں پڑھنے والے ہیں. یا اللہ کن بندوں کو پکار رہا ہے؟ وہ بندے جو دن رات تجھے راضی کرتے ہیں. اللہ فرماتا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں اپنے ان بندوں کو واضح مارتا ہوں جن کے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں. بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے انہوں نے گناہوں کی، میری نافرمانیاں کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے، انہوں نے گناہ کر کے جو ہے اپنے نامہ اعمال سیاہ کر لیے ہیں. میں اپنے ان بندوں کو آواز دے رہا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اللہ کی قسم رب کے پیار کو سمجھیے. ماں بیٹے سے غلطی ہو جائے، ماں کہندی جا تو میرا پتر ہی نہیں، باپ کہتا ہے جا ساڈے گھروں نکل جا، تیرا ساڈا کوئی واسطہ نہیں. آسمان کا رب کہتا ہے تو نے جتنے بھی کر لیے ہیں نا، یا عبادی تو میرا بندہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. آسمان کے رب کا پیغام کیا ہے؟ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ شیطان تمہیں میری رحمت سے مایوس کرے گا، تم نے کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یا اللہ کیا کریں، ہم نے تو سب کچھ کر دیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آسمان کا رب کہتا ہے تیرے گناہ جتنے بھی ہو گئے ہیں میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، میں سارے گناہوں کو ہی معاف کر دوں گا. یغفر الذنوب جميعا. تیرے آنے کی دیر ہے میرے بھائی. تو اور میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اور میں سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو عمر بڑی ہے، ابھی تو میں نے بوڑھا ہونا ہے، پھر میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا. وہ آسمان کا رب کہتا ہے تو ایک لمحے کے لیے میرے پاس آ، اپنی آنکھ سے آنسو بہا اور کہہ یا اللہ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، یا اللہ ساری عمر ہی گوا بیٹھا ہوں، میرے پلے میں کچھ نہیں ہے. آسمان کا رب کہتا ہے تو ایک بار مجھے کہہ یا اللہ معاف کر دے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
اور کیسے تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر کوئی بندہ جرم کرتا ہے نا، عدالتوں کے اندر معافی بھی مل جاتی ہے لیکن اس کا ریکارڈ ضائع نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں نا تھانوں میں ریکارڈ بن جاتے ہیں. لیکن آسمان کا رب کہتا ہے میرے فرشتوں میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. کیسا اللہ معاف کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے. کئی بندے جو ہے نا بیچارے آخری عمر میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں، کئی جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا وہ تانے دیتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. لو ساری عمر کی کرتے رہتے ہونے نمازاں پڑھن لگ پیا. اپنی پہلے عمر تے ویخ پہلے کردہ کی رہے کرتوتا ویخ ہن تو رب دے کول چلا گیا کیویں اللہ تعالیٰ نو راضی کریں گا. آسمان کا رب کہتا ہے میرے بندے ان کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، تیری توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے. اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہوں کو بھی تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اللہ ریکارڈ بھی صاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. رب کعبہ کی قسم ہے لوگو، سننا اس آسمان والے رب کی پکار کو سننا، وہ کتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آسمان کا رب کہتا ہے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے اس طرح کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، تیرے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جائے گا. تو پہلی بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے. بات کیا عرض کی ہے میں نے کہ زندگی میں کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. سمجھ آ گئی جی؟ پہلی بات کی 3 باتیں کرنی ہے، ایک ہوگی 2 اور چھوٹی چھوٹی کرنی ہے. پہلی بات کی سمجھ آ گئی ہے زندگی میں جتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، جتنے بھی ظلم اور جبر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتا ہے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں رونت دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہ جاتی. جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا وہ کافر ہو گیا، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. وہ مالک اپنا تعلق نہیں توڑتا تو تم کیوں توڑتے ہو؟ وہ کہتا ہے گناہ ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ آسمان کے کناروں تک تمہارے پہنچ گئے. یا ابن آدم لو انا ذنوبک بلغت عنان السماء. فرمایا ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے، کناروں تک تیرے گناہ جو ہیں وہ پہنچ گئے، ثم استغفرتنی، پھر تو نے مجھ سے توبہ کی، دعوتنی ورجوتنی، مجھے تو نے پکارا، میرے ساتھ تو نے امید وابستہ کر لی، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. دعوتنی ورجوتنی، مجھے پکارتا رہ اور اپنی امید میرے ساتھ لگائے رکھ. زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ سے. اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں دن بدل دیتا ہے جی، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ انسان کی قسمت بدل دیتا ہے. کبھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا اللہ سے، کبھی زندگی میں. دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں کھول کے دیکھ لیں، قرآن سورۃ الانبیاء دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے نے اللہ کی قسم انہوں نے یہ سبق دیا اپنی امتوں کو، اور انہوں نے یہ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے، کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. آپ تھوڑا سا غور کریں اس آیت پر. ایک بابا 100 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا. ہم تو 1 سال میں 1 مہینے میں 1 ہفتے میں پریشان ہو جاتے ہیں. دعاواں تے آفت جی بڑیاں کیتیاں ساڈی سندا ہی نہیں، سال ہو گیا مینوں منگدیاں نوں میری تے کوئی قبول ہی نہیں ہوندی، میری تے رب سندا ہی نہیں. 1 سال میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، 1 مہینے میں پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن 100 سال ہو گیا اپنے اللہ سے مانگتے ہوئے، 100 سال کی عمر ہو گئی ہے.
پھر اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا علیہ السلام. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں واقعہ سنانا نہیں چاہتا. یہ الفاظ میں تمہیں تمہارے دلوں اور دماغوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں. وہ 100 سال دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَقُمْ بِدَوَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. یا اللہ میرا یہ دل مانتا ہے تجھ سے مانگ کے کبھی کوئی محروم رہ نہیں سکتا. 100 سال ہو گیا. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا. آسمان کے رب نے کہا دیکھو اس کی امیدیں ابھی مجھ سے نہیں ٹوٹیں. فرشتے آ گئے، ہلچل مچ گئی آسمانوں میں. فرشتے خوشخبریاں لے کر زمین پہ آ گئے. آسمان کے رب نے کہا اے زکریا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم یحییٰ بیٹا آپ کو عطا فرماتے. یقین اور امید کبھی اللہ سے نہیں ٹوٹنی چاہیے زندگی کے اندر. میرے بھائیوں بس یہ 2 لفظ آپ یاد کر لیں. کبھی زندگی میں جتنے بھی حالات مشکل کیوں نہ آ جائیں، چاروں طرف سے حالات جو ہیں بندے کو جکڑ لیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، زمین آسمان سارے کے سارے جو ہیں راستے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ کی قسم اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں. پیچھے فرعون کی فوجیں اور آگے سمندر کی لہریں، دریا کی لہریں. قوم نے جب دیکھا کہ فرعون بالکل سر کے اوپر پہنچ چکا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے سمندر ہے، دریا کی لہریں ہیں. چھلانگ لگائیں گے تو نہریں نہیں چھوڑیں گی، یہاں پہ کھڑے رہے تو فرعون کی فوجیں نہیں چھوڑیں گی. لیکن یقین اور ایمان والوں کو اللہ راستے دیتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا یقین اور ایمان ہوتا ہے اللہ ان کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ. کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ عطا کر دے. اور اللہ نے راستے دیے کہ نہیں دیے؟ ایک لمحہ لگا اللہ نے راستے عطا کر دی. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے جو جڑا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ جنت سے جڑا ہوا ہے. جو اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے وہ جنت سے جڑا ہوا ہے. جب اللہ کی رحمت سے تم کٹو گے نا تو سمجھ لو کہ شیطان نے تمہیں پکڑ لیا ہے اور شیطان تمہیں جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑے رہو. حالات جیسے بھی بن جائیں کہو ساڈا اللہ انشاءاللہ ساڈیاں سنے گا، ساڈا رب ساڈیاں سنے گا، ساڈا رب سانو راستے دے گا. ساڈی زندگی دے اندھیرے ختم ہون گے انشاءاللہ، رونقاں دوبالا ہون گیاں. ساڈا رب انشاءاللہ او دے اگے کوئی مشکل نہیں. او جدو چاہے گا انشاءاللہ ساڈے معاملات سارے سدھے فرما دے گا. کبھی اللہ سے نا امید، گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو جائے اللہ سے نا امید نہیں ہونا. حالات جتنے مشکل ہو جائیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا. انشاءاللہ ایمان کی لذت دل کے اندر آپ 24 گھنٹے محسوس کریں گے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر پر امید ہیں. کبھی گھبرائے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے. یہ ڈپریشن میں چلا جانا، خودکشیاں کرنا، یہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے کام؟ جس کو اللہ پر ایمان ہے وہ خودکشیاں کرتا ہے؟ جس کو اللہ پر ایمان ہو وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سوتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے انی اسلمت وجہی للہ. میرے رب تو جان اور میرے حالات جانے، میں نے تو سب کچھ تیرے سپرد کر دیا. رات کو اللہ کے سپرد کر کے سو جایا کرے ہر چیز. وہ مالک اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات اور سارے انتظام کرنے پہ قادر ہے. کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے زندگی کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کریں. کبھی اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کریں. ذکر سے غفلت کا مطلب کیا ہے؟ تباہی. تباہی ہے، ہماری روحانی جسمانی موت ہے. ذکر سے غفلت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم زندگی نہیں جی رہے، ہم مردے ہیں. مثل الذین یذکروا ربہ ومثل الذین لا یذکروا ربہ کمثل الحی والمیت.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ہے جیسے مردے اور زندے کی مثال ہے۔ زندگی صرف ذکر کے ساتھ ہے بھائی جان۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر لمحے، ہر وقت، ہر لمحے اللہ کا ذکر کرو، کبھی ذکر میں غفلت نہ کرو۔ ذکر میں غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پکڑا ہے، ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ کڑی لگا کے آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے سامنے پھینک دیا۔ ذکر سے غفلت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کے قیدی ہو گئے، اس شیطان کے قیدی بن گئے آپ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں ذکر سے غفلت نہ کریں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے جی۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، قرآن کہتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو یار۔ میں اور آپ دیکھیں، اللہ کی قسم، میں تنقید نہیں کرتا، میں صرف دل کا، اپنے دل کا جو ہے نا بوجھ، اپنے دل کا درد جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ رات بھی ایک گاؤں میں ہم گئے، شاہ صاحب بھی ساتھ تھے، وہاں پہ میں نے پوچھا یار اتنے ماشاءاللہ مسجد بھری گئی ہے، درس سننے کے لیے آئے ہو، صبح نماز میں کتنے تھے؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں گنے سے 11 بندے سی۔ یار یہ فرض نہیں ہے، اللہ کی قسم نماز فرض ہے۔ صحابہ اکرام کا اجماعی عقیدہ ہے جو ایک نماز چھوڑتا ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم نے بہت ہلکا سمجھا اس مسئلے کو، ہم نے بہت ہلکا لے لیا نماز کے مسئلے کو۔ جتنی دیر تک نماز درست نہیں ہونی، اللہ کی قسم ہماری زندگی کا کوئی کام درست نہیں ہونا۔ جب تک نماز کا شوق پیدا نہیں ہونا اس وقت تک زندگی کے اندھیرے ختم نہیں ہونے۔ الصلاۃ نور، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نماز جو ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ تمہاری زندگی کو روشن کرے گی، وہ تمہاری قبر کو روشن کرے گی، وہ تمہارے حشر کو روشن کرے گی، وہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گی۔ سب سے پہلے فرضی ذکر ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جان جاتی ہے چلی جائے، نماز نہ جائے۔ جس دن یہ محبت آپ کو نماز سے ہو گئی، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ تمہاری مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ جس دن یہ محبت ہوگی نماز کے ساتھ کہ جان چلی جائے نماز نہ جائے، اس دن سارے کام سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے اندھیرے، دلوں کے اندھیرے، سینوں کی گھٹن، جلن اور اس کے اندر جتنی شیطانی امراض ہیں نا، ان کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرضی ذکر کریں، نماز پڑھیں، اور دوسرے نمبر پہ قرآن کی تلاوت کریں جی، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آسمان کا رب کہتا ہے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو تمہارے استاد بتاتے ہیں، تمہارے پیر، تمہارے مرشد بتاتے ہیں، اس کو کتنا کہتے ہو جی میرے مرشد نے یہ بتایا ہے، تو بڑا سینے سے لگا کے بیٹھے ہو۔ ایک ذکر وہ ہے آسمان کا رب کہتا ہے یار میں نے نازل کیا ہے، میں نے نازل کیا ہے۔ کیسا نازل کیا؟ موعظۃ وہدی ورحمۃ وبشریٰ وشفاء لما فی الصدور۔ کتنی قرآن کے اندر کتنی برکتیں! آسمان کا رب کہتا ہے برکت والی کتاب میں نے نازل کی، ہدایت والی کتاب میں نے نازل کی، شفا والی کتاب میں نے نازل کی، فرقان میں نے نازل کیا، ہدایت میں نے نازل کی، بشرا میں نے نازل کیا۔ بشرا کا معنی خوشخبریاں دینے والا۔ تو قرآن کو پڑھ تو صحیح، سینے سے لگا تو صحیح، آسمان کے فرشتے تجھے خوشخبریاں دیں گے۔ قرآن کو سینے سے لگا لو۔ زندگی کا کوئی دن کھانا اتنا اہم نہیں ہے، ناشتہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ہے تیرے اور میرے لیے کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ روح کی غذا ہے قرآن۔ ہم جسموں کو پالتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، ہر روز نئے سے نئے کھانے، نئے سے نئے پکوان پک رہے ہیں، لیکن روح مردہ ہو چکی ہے، تیرا جسم کیا کرے گا؟ ذکر اگر تو روح کو اگر مضبوط کرے گا تو تیرا جسم بھی مضبوط ہوگا۔ روح کو مضبوط کیجئے، روح کی غذا قرآن ہے۔ قرآن پاک دیکھیں کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے کئی سال ہو گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نہ کرے ایسا کوئی مسلمان تو نہیں ہے کہ پورا رمضان، پہلے رمضان گزر گیا، رمضان آگے آنے والا ہے، اس نے رمضان میں قرآن کو دیکھا تھا اور پورا سال اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نور کو کھولیے، انا انزلنا الیکم نورا مبینا۔ آسمان کا رب کہتا ہے ہم نے کھلا نور تمہیں عطا کر دیا ہے۔
اس نور سے دور رہیں گے، زندگی کے اندھیرے کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ قرآن کے نزدیک ہو جائیں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں جی۔ آپ بی اے کرائیں، ایم اے کرائیں، ایم ایڈ کرائیں، ماسٹر کرائیں، آپ جتنی چاہتے ہیں ڈگریاں کرواتے چلے جائیں، کروائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پاک کے حفظ سے بڑی ڈگری روح زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے، پھر اتنے غافل کیوں ہیں جی؟ میرے 5 بچے ہیں، ایک بچہ بھی حافظ نہیں ہے۔ میرے 6 بچے ہیں، ایک بچہ بھی حافظ نہیں ہے۔ میری 3 بچیاں ہیں، ایک بچی بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر نہیں ہے، وہ مردہ خانہ ہے۔ اللہ کی قسم، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے ترجمہ ہے، فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ مردہ خانہ ہے، قرآن وہ گھر نہیں ہے، وہ لاشیں ہیں، لاشیں پڑی 4 پائیوں کے اوپر، جوان بیٹے جوان بیٹیاں، تمہاری بیوی اگر گھر میں پڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبودار لاشیں ہیں، شیاطین کا کھانا ہے وہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کے ساتھ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی، یہ ذکر ہے، فرضی ذکر ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے مسلمان کا۔ نمبر 2، اللہ کا قرآن روز پڑھیں جی، 1 صفحہ پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم 1 آیت روز پڑھ لیں، لیکن قرآن پڑھنے کے بغیر تمہاری زندگی، تمہارے دن کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے نا تو رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے کہ اولادوں کو اپنے قرآن کا تحفہ دیں، ان کو حفظ کرا دیں یار، قرآن کے عالم بنا دیں، حفظ کرا دیں۔ 3 2 3 سال لگتے ہیں، 70 سال 80 سال کی زندگی میں 3 سال بھی نہیں دے سکتے ہم اللہ کے قرآن کو۔ 3 سال دے دیں، اللہ سینے کو نور سے منور کر دے، اس سینے میں نور بھر دے گا اللہ اس بچے کے، جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ بچیوں کو حفظ نہیں کراتے، یہ بڑی بڑی نوست ہے جی، بچوں سے زیادہ بچیوں کو ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ مسئلہ ذہن میں ڈالا، اور یہ پوری بصیرت اور فہم سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں سے زیادہ بچیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ امام مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مبارک پور میں ہمارا وہ انڈیا کے اندر گاؤں تھا مبارک پور، کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ہر گھر میں حافظ قرآن بچی ہوا کرتی، ہر گھر میں حافظ قرآن بچی۔ مبارک پور اہل حدیثوں کا پنڈ تھا، بستی تھی، کہتے تھے کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پہ کوئی بچی جو ہے حافظ قرآن نہ ہو۔ کہتے ہیں تہجد کے وقت کوئی بابا اگر گلیوں میں چلتا تو جب وہ دیکھتا تو گھروں کی چھتوں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، تیرے میرے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی، مجروں کی آوازیں، گندے کنجری کے ڈانس ساری رات ہمارے گھروں میں چلتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا جی، جادو ہو گیا جی، حافظ جی بیماریاں یہو جی آ گئی نے کوئی سمجھ نہیں لگتی کی کریے۔ اپنے آپ کو ذکر سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطانوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں۔ گھر داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ یاد کریں، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ 3 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، کتنی زندگی گزر گئی ہے میرے بھائیوں گھروں میں جاتے ہوئے، لیکن یہ دعا نہیں یاد کی۔ کتنی خیر و برکت والی تھی۔ کائنات کے محبوب سونے کملی والی سرکار نے اپنے صحابہ کو کہا جب گھر میں داخل ہونا یہ دعا پڑھ کے داخل ہونا۔ لیکن میرا اللہ نہ کرے ایسا گمان ہو کہ یہاں پہ 2-4 بندے ہوں گے جن کو یہ دعا یاد ہوگی، اور دعا یاد ہونے کے بعد وہ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھ کے ہوتے ہیں۔ شیطان نے بلا دیا ہے، دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوں اور جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز میں اپنے گھر میں داخل ہوتے یہ سلام پڑھیں، سلام کہیں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو۔ اللہ کی قسم یہ آزما کے دیکھ لیں 50% گھر کے جھگڑے سارے ختم ہو جائیں۔ آپ دعا پڑھ کے جائیں اور سلام کریں جا کر، ہاں جی، صرف آپ سلام کریں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھیں گھر کے 50% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں تھیں ان سے دور ہوئے، شیطانوں نے ڈیرے ڈالیے، غصہ، حسد، بغض، نفرت، میاں بیوی کی لڑائی، گھر کے اندر بچوں کی لڑائی، یہ سارے کے سارے شیطانی اثر ہیں جو ہمارے گھروں کے اوپر ہے۔
جو ہمارے گھروں کے اوپر ہیں یہ شیطان کے اثر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر گھروں کے اندر کریں، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، کھانا کھا کے دعا جو ہے وہ پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو کھانا کھا کے یہ کہتا ہے نا الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول ولا قوت، وہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ جو منہ میں میں نے عزت کا لقمہ ڈال لیا ہے نا، نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ میرے گھر والوں کا کوئی کمال ہے، نہ میرے نوکر کا کمال ہے، نہ میری فصلوں کا کمال ہے، یا اللہ من غیر حول منی ولا قوت، یا اللہ صرف تیرا کلے کا کمال ہے۔ یہ جو عزت کی روٹی کھا رہا ہوں یا اللہ تو نے دی ہے، تیرا کمال ہے۔ آسمان کا رب اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ دعا پڑھ لیتا اللہ زندگی بھر کے گناہوں سے ہی معاف کر دیتا۔ کھانا بھی کھا لیا، زندگی بھر کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ ہماری جو ہے بدبختی میں کہہ سکتا ہوں کیا ہے کہ ہم کتنی بار کھانا کھاتے ہیں اور کتنے موقع ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں، لیکن نہیں، یاد نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے کہ ذکر کے ساتھ جڑے نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری میری بات تھی، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ کتنی دعائیں ہیں نبی، صبح و شام کے اذکار کرنے کے بغیر آپ کبھی زندگی کا صبح اور شام کا آغاز نہ کریں۔ رات کو سونے کے اذکار کریں، صبح اٹھنے کے اذکار جو ہیں وہ کریں، اور مختلف موقع کی دعائیں ہیں، کپڑا پہننے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، بازار داخل ہونے کی دعا، اس طرح جو اور موقعوں کی دعائیں ہیں نا۔ یار آپ نے پورا قرآن نہیں نا یاد کیا، احادیث سیاستہ آپ نے نہیں پڑھی، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کم از کم نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کر لو، اللہ پاک قبر کو روشن کر دے۔ اتنا بڑا یہ ذخیرہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں والا، بندے کا ہمیشہ اللہ سے تعلق رہتا ہے۔ ہر وقت بندہ کہتا رہتا ہے اللہم ربنا اللہم ربنا، ہر وقت اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ تو دوسری بات میں نے جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ ذکر کے بغیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ بیماریوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تنگ دستیوں کو لے کے، رزق کی کمی ہے، فلاں کمی ہے، اولادوں کے رشتے نہیں ہو رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، اتنے سارے مسائل لے کے زندگی بسر کرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں بعض بندے، اتنے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے۔ کنز من کنوز الجنہ، کائنات کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات کر کے میں آخری بات کرتا ہوں۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے بزرگ اور نیک بندے تھے، وہ بہت ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر اللہ کا کرتے۔ ان کے بیٹے پروفیسر حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ وہ خود سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے شعور والی آنکھ کھول لی، ہمیں پتہ چلا ہے نا، مطلب بچوں 10-11 سال کے ہم ہوئے ہیں، کہتے ہیں جب بھی ہمیں رات کو جاگ آئی ہے تو ہمارے والد صاحب کی زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں چلتی، لیٹے ہوئے بھی چلتی تھی، کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر، آدھی آدھی رات تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو جب یہ انہوں نے حدیث پڑھی نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے باقی سارے ذکر جو ہے نا وہ بند کر دیے، اب وہ صرف ایک ہی ذکر کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت۔ اتنا بڑا ذکر ہے، بندہ سیدھا سا کہتا ہے یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، ہلنے کی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے، اللہ میرے پاس تو ہلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے۔ بیماریوں کو شفاؤں میں اللہ بدل دیتا ہے جی، تنگ دستیوں کو اللہ رزق میں بدل دیتا ہے، دل کے غموں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ یہ ذکر پڑھیں، کم از کم پڑھیں آپ، یار 10,000 باری تو روزانہ پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ایک تسبیح کریں،
10,000 मरतबा रोज़ाना अपने सुबह शाम 24 घंटे में ला हौला वला कुव्वता। लो ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है, 10,000 मरतबा 3 दिन पढ़े सिर्फ। जो बंदा कहता है ना फ़लाँ मुश्किल है, फ़लाँ परेशानी है, फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ मसला हल होता ही नहीं है, वो 3 दिन पढ़े, 10,000 मरतबा पढ़े। नमाज़ों की पाबंदी करे, आँखों का हया कायम रखे और 3 दिन ये पढ़े। अल्लाह के फजल से मैं उस अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा कर कहता हूँ, वो मालिक सूरज गुरूब होने से पहले बंदे को उसका मामला हल कर दे। इतनी ताकत है इसके अंदर अल्लाह पाक ने रखी। जान हम बीमारियाँ लेके कई कई साल फिरते रहते हैं, हस्पतालों के धक्के, हकीमों के धक्के खाते हैं, परेशानियाँ लेके सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करते हम। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नबियों ने बताया है कि जब मुश्किल में पड़ जाओ, जहाँ कोई रास्ता नज़र ना आए, पानी के अंदर, मछली के पेट के अंदर, जहाँ पे ज़िंदगी का कोई असर नहीं है, निकल नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है ज़िंदगी का, वो आसमान का रब एक लम्हे में वहाँ से भी रास्ते पैदा कर दे। तुम जिक्र करो अल्लाह का, अल्लाह अकबर, अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ जाए। आप खुद जुड़े, बच्चों से पूछे, सुबह के अज़कार किए हैं, शाम के अज़कार कर लिए हैं, आज नमाज़ें पूरी पढ़ ली हैं, कुरान कितना पढ़ा आज, बच्चों से पूछा करें। स्कूल का काम पूछते हैं, पुत्र काम कर ले, पुत्र ट्यूशन पढ़ आए हैं, पुत्र स्कूल आज उस्ताद ने किया क्या जी, बड़ा शौक है। चलो जी अल्लाह करे तो आड़ा शौक कायम रहे, लेकिन इससे बड़ी बात है पूछें बेटा नमाजें कितनी पढ़ी हैं, बेटा आज कुरान की तिलावत की है, मस्जिद गए थे, कारी साहब से कुरान पढ़ा है, बेटा रात के अज़कार आते हैं तुझे, सुबह के अज़कार याद किए हैं, खाना खाने की दुआ आती है तुझे। नबी पाक इस्लाम के साथ एक बच्चा बैठ के खाना खाने लगा, इस तरह उसने अपना बायां खब्बा हाथ खाने में डाल दिया, आपने यहाँ से पकड़ लिया उसको। आपने फरमाया कि ये तो शैतान था जो हाथ डाल रहा था। असी कभी खब्बे सज्जे की तमीज़ की थी, अपने बेटों को समझाया, ये तलीम, ये तरबियत कहाँ किसने देनी है? नबी पाक इस्लाम की सुन्नतों पे किसने अमल करना है? सिखों ने आके करना है या ईसाइयों ने करना है? किसने करना है? आप और मैं सोचें, गौर करें, हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं, किस नाज के ऊपर हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। आपने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या बुनैया कुल बे यमीनिक, ऐ मेरे पुत्र सज्जे हाथ ना खाना खा, वकुल बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा, वकुल मिम्मा यलीक, तो जड़ा तेरे अगे वो खा, सारे थाल च हाथ ना मार। तरबियत कर दी आपने, 3 बातें बता दी। बच्चा था, 4 या 5 साल का बच्चा था, रब्बे काबा की कसम है, क्या बात है, फरमाते हैं 73 साल अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, उसके बाद कभी मैंने दाएं हाथ से बाएं हाथ से खाना नहीं खाया, कभी बिस्मिल्लाह के बगैर मैंने खाना नहीं खाया। ये तरबियत करें अपने बच्चों की, खैर व बरकत होगी, घर के अंदर रोशनी होगी। ज़िक्र के साथ जुड़ जाएं, अज़कार करें, दुआएं याद करें जी। आज से इंशाल्लाह आप ये इरादा करते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से कोई ऐसी दुआ ना रह जाए जो नबी पाक इस्लाम ने हमें बताई और हमें वो आती ना हो इंशाल्लाह। आप ये एक ज़िंदगी का मिशन बना लें जी। आंदे नहीं मैं 5 किले बनाने तो बगैर नहीं मरना, मैं तो कईयां नूं सुनिया आंदे दुआ करो जी अल्लाह मैनू इन्नी को जिंदगी दे दे भी 5 किले पूरे हो जाए। बाबा किन्ने हो गए ने? आंदा 3 हो गए ने। मैं कहा किन्ने सालां च? आंदा 36 साल लग गए ने। तो मैं कहा हुण अगले तो सावां दा कोई पता नहीं भी 2 किले बनने ने या नहीं, तो कोई अगली गल भी सोच लईए आपां। इत्थे ही महल महाड़ियां इत्थे ही सारे गुलशन फल फूल ते बूटे और इत्थे ही असी बड़े बड़े महलात बनाने ने और इत्थे दा ही फिक्र करना ज़मीनां दे। अगली जिंदगी दा भी कुछ सोच लईए। जन्नत के अंदर भी साडा कोई मुकाम है कि नहीं? जिन्नी देर तक ये एहसास पैदा नहीं ना होएगा कि दुनिया ते साडा कुछ नहीं, साडा सब कुछ आखरत च, उन्नी देर तक असी तैयारी नहीं कर सकते। जिन्नी देर तक एहसास नहीं पैदा करेंगे कि दुनिया ते साडा कुछ भी नहीं, दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया मच्छर दा पारे, दुनिया गंदगी दा घर है, दुनिया लानत है, सारा कुछ साडे मोमना वास्ते अल्लाह ने कित्थे रखा है? साहबा इकराम नूं ये गल बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई सी, सानू नहीं आउंदी, सानू मरन तक नहीं आउंदी। यकीन करो एवें गल है ना।
ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਰਤ ਬਣਾਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਨੇ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਚਟਾਈ ਵਿਛੀ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ। ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਓ। हज़रत उमर गए जाके बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। आप दी कमर मुबारक ते वेख्या चटाई दे निशान बने सन, चटाई दे निशान, खजूर दी चटाई दे निशान बने। दलेर उमर जैसा इंसान, अखां भर पईयां, आंसू आ गए, रोन लग पे, कहन लगे अल्लाह दे रसूल, ये रोम ते ईरान, ये कैसरो किसरा, ये जालम बादशाह मौजां ते ऐसा कर रहे हैं ते नरम गद्दियां दे उत्ते सौ रहे हैं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੀ ਚਟਾਈ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਰੋ ਨਾ, ਲਾਹੁਮ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਿਲ ਆਖਿਰਾ। ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬੇ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦੇ, अल्लाह ताला तेरे जज्बे को कबूल करे इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, मदनी साहब आ गए ने, हुण मार लो। मैं क्या पता नहीं क्यों। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी साहब तशरीफ़ ले आ चुके ने। इंशाअल्लाह मैं आखिरी बात करके बात को ख़त्म करना। मैं बात कर रहा सी कि सानू जिन्नी देर तक ये एहसास पैदा नहीं होएगा कि साढ़े वास्ते आखरत दे अंदर, काफरां वास्ते दुनिया दे अंदर, उन्नी देर तक असी आखरत की तैयारी कर सकते नहीं कर सकते। ये एहसास पैदा कर लो मेरे भाईओ। सहाबा इकराम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक एक लम्हा ये एहसास जड़ा उजागर करता सी, तरबीयत कीती सी। असी तरबीयत ना लैने आ, ना असी अपनी औलादां दी तरबीयत करने आ। असी भी माहौल और मुआशरे के मुताबिक, साडा माहौल की कहता है कि डिग्री वड्डी होनी चाहिए, उहदा वड्डा होना चाहिए, माल मता पैसे टौर टप्पा सब कुछ होना चाहिए, तां ही इज्जत बनती है। साडा माहौल ये दसदा, साडे दादे ने सानू, साडे अब्बे नूं ये दस्सिया, साडे अब्बे ने सानू ये दस्सिया। असी स्कूले चले जाइए, उत्थे भी कहंदे ने पुत्तर नंबर चंगे लाओगे तो कामयाब हो जाओगे, जे डिग्री वड्डी होएगी तो कामयाब हो जाओगे। जे दोस्तां च बहने तो भी कहंदे ने यार जे तू डॉक्टर ते इंजीनियर बन गया तो तेरी कामयाबी है। जे असी रिश्तेदारां कोल चले जाइए तो भी पुछदे ने पुत्तर अदकी नंबर किन्ने तेरे आए ने। साडा माहौल मुआशरा, साडी तरबीयत ये कर रहा है कि सारा कुछ दुनिया ते, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की तरबीयत करते सी कि दुनिया ते कुछ नहीं, सारा कुछ आखिरत। लहुम फिद दुनिया वाला ना फिल आखिरा। उमर परेशान ना हो मेरे चटाई दे निशान वेख के, उन्हां वास्ते अल्लाह ने दुनिया दी नेमतां उन्हां नूं दे छड़ियां ने, साडे वास्ते अल्लाह पाक ने आखिरत सारा कुछ रखिया। एक दफ़ा यमन तो एक बहुत बड़ा काफिला कपड़े लैके आया, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा कपड़े बाजार दे विच जदों थान रखे गए, सहाबा इकराम गए चेक कर रहे हैं। एक माड़ा गरीब साहबी जड़ा ना एक कपड़े नूं फड़ के इस तरह करके टटोल रहा है, कहंदा बड़ा उमदा कपड़ा है, बहुत उमदा कपड़ा है, लेकिन नाल कहंदा कि साडे जैसे गरीब आदमी इहनूं नहीं खरीद सकते, माड़ियां वास्ते कित्थे इहो जिहे सोहणे कपड़े। कायनात दे महबूब पैगंबर मौजूद सन, आपने उहदे जुमले सुने, सही बुखारी दे अल्फाज ने आपने फरमाया, ओ मेरे साहबी बात सुन, लमनादिलो सादिन फिल जन्नती खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया। तेरे कबीले का सरदार साद है ना, फरमाया कि तू इस कपड़े तो परेशान हो रहे हैं, फरमाया तेरे सरदार साद दे हद दे अंदर जड़ा रुमाल अल्लाह जन्नत च देगा, कायनात दे सारे कपड़ियां नाल अफजल होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तरबीयत करया करते सन, हर लम्हे तरबीयत करते सी। इस करके साहबा ने दुनिया वाले नहीं वेख्या, साहबा आखरत नूं वेंदे सी, कायनात दी हर चीज़ लुटा देंदे सी, कुर्बान कर देंदे सी, लेकिन जन्नत नहीं सी जान देंदे। जन्नत नूं कुर्बान दुनिया ते नहीं सी करदे, सारी दुनिया जन्नत ते कुर्बान कर देंदे सी। अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या तुसीं सुनिया, मैं इशारा कर रहा, 600 खजूरां दा बाग है, खजूर बदले
نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے، اللہ دے رسول جی مینوں ہن کھجوراں مل جان گیاں۔ صحیح بخاری دے اندر الفاظ موجود نے، کم من عزق معلق لابی دہداء فی الجنہ، ابو دہداء تو ایک کھجور کی بات کرتا ہے، میں نے آسمان کا منظر دیکھا، اللہ نے ساتواں آسمان چیر کر مجھے دکھا دیا ہے، میں جس کھجور پر دیکھتا ہوں اللہ پاک نے تیرا نام لکھ دیا۔ صحابہ اکرام کو یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے جنت کمانے کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی ہر زندگی، یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی ہر چیز اللہ نے کس لیے دی ہے؟ جنت کمانے کے لیے۔ ہم جو ہیں وہ بھول گئے، ہم نے سمجھا کہ اس کو جنت بنانا، یہ جنت نہیں ہے بھائی، یہ چھوٹنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ یہ احساس ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا میں ہم آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ تیری اور میری کامیابی ہے۔ بس ساری دنیا بھی چلی جائے لیکن جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، آسمان کا رب کہتا ہے تو کامیاب ہے۔ یہاں پہ سائیکل پہ سفر کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ کرائے کے مکان میں رہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ بڑی بڑی جگیریں یا اچھے اچھے کھانے یا پروٹوکول نہ بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جا سکیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی جہنم کے اندر چلے جائیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔